فیملیز ہیں وہ ادھر افغانستان میں موجود ہیں. تو ہماری کیا مجبوریاں ہیں یہ کہ ہم ایک طرف جو طالبان ہمارے ساتھ کرتے ہیں ہم اس کو ڈاؤن پلے کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہم اس کو ہائی لائٹ نہیں کرتے بلکہ ہم چھپاتے پھر رہے ہیں اور دنیا کے سامنے ہم طالبان کا کیس بھی لڑ رہے ہیں. تو ہماری مجبوریاں کیا ہیں؟ کیا ابھی تو جب ہمارے پاس جب دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں تو ابھی تو ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ این ڈی ایس کرا رہی ہے, ٹھیک ہے, جو وہ ہمیں واپس جو ہے وہ انہی چیزوں میں گھسیٹ رہے ہیں, دہشت گردی دوبارہ اٹھ رہی ہے اور ہم اس کو جو ہے وہ انڈرمائن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن وہ ظاہر بات ہے دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا جو نکلتا ہے. ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے الیکشنز. اگر آپ کو یاد ہو کہ 2013 کے الیکشن میں بڑا وائلنس ہوا تھا, تو آپ کو یہ جو الیکشن سائیکل ابھی نظر آ رہا ہے تھوڑے سال ڈیڑھ میں یہ جو ہو رہا ہے, آپ کو جس طرح دہشت گردی اٹھ رہی ہے پاکستان کے اندر, تو کیا آپ کو جو ہے وہ الیکشن میں وائلنس نظر آ رہا ہے؟ ڈو یو تھنک کہ اس کی پاسبلٹی ہے یا کہ ہمارے پاس اتنی کیپیبلٹی ہے کہ ہم ان کو دبا سکتے ہیں, خاص کر آئی ایس کے پی اور ٹی ٹی پی اور ان ایلیمنٹس کو؟ دیکھیں الیکشنز اگر آپ ہماری ہسٹری اٹھا لیں, جو پولیٹیکل وائلنس کی ہسٹری ہے اور اسپیشلی ڈیورنگ وائلنس ڈیورنگ الیکشنز, وہ بڑی لمبی ہسٹری ہے. وہ ٹیررزم سے پہلے کی بھی ہے. ٹھیک ہے, ٹیررسٹ جو ہیں وہ بھی ظاہری بات ہے جہاں اب یہ گیدرنگز ہوں گی, کیونکہ ایک ٹیررسٹ ایک دہشت گرد کا ایم ہوتا ہے کہ ایک چھوٹے سے انسیڈنٹ سے بڑا امپیکٹ کریٹ کرے. اب اگر ریلیز نکل رہی ہیں, گیدرنگز ہو رہی ہیں, وہ ایک the reality is کہ سوسائٹی میں جیسے آپ نے کہا کہ ریڈیکلائزیشن بڑھ رہی ہے. ابھی وہ شری لنکن جو فیکٹری مینیجر کو مارا گیا آن بلیسفیمی چارجز, کبھی وہ کرسچنز پہ اٹیک ہوتے ہیں, اور اس میں صرف نان مسلمز وکٹم نہیں ہیں, اس میں مسلمز بھی وکٹم ہیں. ہمارے وہ مشال خان کا کیس آپ لے لیں, ادھر باولپور میں ایک استاد تھے جن کو ان کے اسٹوڈنٹ نے مار دیا. there are so many examples and these are آپ یہ کہہ لیں کہ crimes are perpetrated by supposedly well educated class from وہ غریب بھی نہیں ہے, جو ایک لٹریچر کہتا ہے کہ صرف غریب لوگ جو ہیں وہ ایکسٹریمسٹ اور ریڈیکل اور یہ بن جاتے ہیں. تو سوسائٹی میں ہمیں ٹینڈنسیز نظر آ رہی ہیں. اب ہمارے جو انیشیٹوز ہوتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک جگہ آ کے اسٹیگننٹ ہو جاتے ہیں. پیغام پاکستان آپ نے کاؤنٹر نیریٹو بنایا, but that is not evolving at the same pace as like the extremist narrative. ایکسٹریمسٹ زیادہ محنت کر رہے ہیں, وہ ہر وقت اپنا کوئی نہ کوئی مٹیریل نکال رہے ہیں, لوگوں کو برین واش کر رہے ہیں. تو اسی پیس پہ آئی تھنک آر اون انیشیٹوز جو نان کائنیٹک, جیسے میں نے کہا کہ میجرز کی ضرورت ہے. اب یہ جو یونیورسٹیوں میں ہمارے ایکسٹریمزم کے انسیڈنٹس ہو رہے ہیں اور ہیٹ سپیچ ہو رہی ہے, ہیٹ کرائم ہو رہے ہیں, ہمیں ان چیزوں کو پہلے روٹ کازز کو دیکھ لیے کہ تب سے آپ دیکھتے جائیں کہ اب جو پاکستان میں یہ اٹیکس بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اسلامک اسٹیٹ خراسان کا کلیئر ایجنڈا ہے سیکٹیرین, اور ہم نے دیکھ لیا یہ جو پشاور میں اٹیک ہوا ہے اسپیسیفکلی ٹارگیٹنگ شیعز, اور اس کے بارے میں اسکالر جو ایکسپرٹ جو ہیں انہوں نے پہلے سے ہی وارننگز دی ہوئی تھیں کہ ایسا پاکستان میں ہو سکتا ہے. ڈائریکٹ انفلوئنس بھی ہو سکتا ہے, انڈائریکٹ بھی آف دا طالبانز وکٹری, because they won't be able to counter many such groups. اور پھر ایک اور جو اہم ایشو ہے کہ اگر آپ کو ڈیٹا دیکھیں اب ٹیررسٹ اٹیکس جس میں ہم ان سائڈ پاکستان اسپیشلی, یہ اس میں ایک تو ہو گیا پشاور کا اٹیک, لیکن اس میں جو میجورٹی آپ اٹیکس دیکھیں بلوچستان یا خیبر پختونخوا, یا وہ ٹی ٹی پی نے کیے ہیں یا وہ اسلامک اسٹیٹ نے کیے ہیں. ٹھیک ہے, بلوچستان میں ٹھیک ہے وہ انسرجنسی اور وہ بلوچ گروپس وہ ایک علیحدہ موضوع ہے, لیکن سب سے ڈینجرس جو پاکستان کے لیے ڈیولپمنٹ ہے کہ اگر یہ آئیسس جو ہے اسی طرح شیعز پہ اگر اٹیک کرتی گئی تو ہم کہیں وہ 1990 والی دہائی والا ہمارا مسئلہ پھر سے نہ ہو جائے, جب شیعہ سنی جو جیسے آپ سیکٹیرین وائلنس کہتے ہیں وہ ایک پیک پیریڈ تھا پاکستان کے لیے. انفارچونیٹلی جو لوگ اس دہائی سے گزرے ہیں انہیں ابھی بھی یاد ہوگا کہ شاید ہی کوئی مہینہ ایسا ہوتا تھا جس میں اس قسم کا اٹیک ہمیں دکھائی نہیں دیتا تھا. اب مسئلہ یہ ہے کہ گوئنگ فارورڈ پاکستان کے پاس آپشنز کیا ہیں. ٹھیک ہے جی, ایک تو ہسٹری بتاتی ہے کہ جب طالبان سٹرونگ ہوتے ہیں وہ پاکستان کے کنٹرول میں نہیں رہتے. ٹھیک ہے جی, تو یہ پہلے بھی تھا جب اسلامک امارت آف افغانستان انہوں نے بنائی تھی 1996 میں, تب بھی وہ